نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا. ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا. وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، آپ نے بڑا ہی پرمغز، مختصر، جاذب نظر، صدارتی خطبہ سنا. آپ صدارتی خطبہ سن چکے ہیں. مجھے آج کی اس مجلس میں تین اہم باتیں آپ احباب کے ساتھ کرنی ہیں. ان میں سے پہلی چیز جو اس ساری گفتگو کا آج عنوان ہے کہ دنیا کیا کرتی ہے، یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس زمین پہ آنے کے بعد جو سب سے بڑی آپ کو نعمت دی گئی ہے وہ محبت. اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ اس زمین کی پوری اساس، سسٹم اس کو واضح کر رہا ہے. انسان بنیادی طور پہ احسان کو ماننے والا ہے. جو انسان ہوگا وہ احسان مانے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور احسان کا بدلہ احسان ہے. یہ قرآن ہے، کہہ رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان. اگر آپ اس دنیا میں دیکھیں تو کوئی چیز ایسی نہیں جو رب نے نہیں بنائی، سب اللہ کی بنائی. میری ہر ضرورت کو بنانے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے. جب اس نے سب کچھ مجھے دیا ہے تو کیا یہ اس کا احسان نہیں؟ احسان ہے. اب اس احسان کے بدلے میں احسان کیا ہے کہ میں دینے والے سے محبت کروں، دینے والے سے پیار کروں. آپ کو کوئی موٹر سائیکل ایمرجنسی میں دے دینا، چابی دے دے کہ یہ لیں آپ اپنی ضرورت پوری کریں، تو یہ نیکی بھولتی نہیں ہے. مشکل وقت میں کوئی ساتھ دے دے تو وہ محسن یاد رہتا ہے. لوگوں پوری زندگی، جس نے زندگی بنائی ہے، سر سے لے کے پاؤں تلک تیرا میرا جسم بنایا، جس نے یہ سب مفت میں عطا کر کے صحت دی، جوانی دی، کیا اس سے پیار نہیں بنتا، محبت نہیں بنتی؟ اگر یہ حقیقت ہے کہ بنتی ہے، جواب یہ ہے کہ بنتی ہے، تو پھر کیا محبت کا تقاضا بھی کبھی پورا کیا؟ بھائیو، محبت کا تقاضا ہے وفا. اس محبت کا تقاضا ہے وفا. اگر آپ اور میں وفا نہیں کر پائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ زندگی بیکار ہے. پہلے اللہ کی وفا کو سنیے. یہ گونج ختم کریں، مجھے تکلیف سپیکر کی جو ہے نا، میں نے پہلے بھی کہا تھا اوپر والا بند کر دیں جو اندر کا.
حضرات گرامی، محبت کا تقاضا وفا ہے. اور جو میں نے کہا تھا کہ ہم نے 3 باتیں کرنی ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ میں وفا کیوں کروں، اور دوسری بات کہ میں وفا کس سے کروں، اور تیسری بات کہ میری یہ وفا کب تلک ہونی چاہیے. میں وفا کیوں کروں، کس سے کروں، اور کب تلک کروں. پہلی بات کہ میں وفا کیوں کروں. اللہ نے انسان کی شرست میں، فطرت میں، گھٹی میں وفا لکھی. ماں بیٹے سے، بچے سے محبت کرتی، پیار کرتی، 9 مہینے کی تکلیفیں اٹھاتی ہے، اور اپنا وجود جو اس نے کبھی کسی کے سامنے نہیں کھولا ہوتا، ہسپتال میں جا کے، لیبر روم میں جا کے اپنے آپ کو شاید پردے سے بھی بے خبر اور بے نیاز ہو کے نشے کی حالت میں جسم کٹوا کے ایک بچے کو لیتی ہے، اور ساری تکلیفیں اس محبت میں بھول جاتی ہے جب پہلی نظر اس کی بچے پہ پڑتی ہے. اب یہ محبت کیا کرتی ہے؟ صرف محبت نہیں، سب سے پہلے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اس بچے کو سینا چاہیے، پیار چاہیے. ماں اس محبت کے تقاضے میں اس بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اور پھر بچے کو بھوک لگی ہے تو فیڈ کروا رہی ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. بچہ رو رہا ہے تو چپ کروا رہی ہے، یہ محبت کا تقاضا پورا کر رہی ہے. بچہ گیلا ہے، خشک کر رہی ہے، محبت کا تقاضا ہے جو پورا کر رہی ہے. اس کی اگر پیمپرنگ کر رہی ہے، پیشاب اور پخانے کو، نگہداشت کو، جسم کی صفائی کو، سر کے بالوں کو اور مالش کو، سر سے لے کے پاؤں تلک جو ماں کر رہی ہوتی ہے، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے، یہ وفا ہوتی ہے جسے وہ نبھا رہی ہوتی ہے. تو تو نے اور میں نے اپنی گھٹی میں، اپنی فطرت میں، اپنی تربیت میں، اپنے وجود میں، اپنے گھر میں، اپنی اساس میں اس محبت کے تقاضوں کو، وفا کو دیکھا ہے. اگر ماں 1 2 3 دن تلک وفا نہ نبھائے تو تم اور میں یوں یہاں تک بھی نہ پہنچ پائیں. تیرے رب نے ماں دی وفادار. وفا کا تقاضا دیکھیے، باپ سارا دن محنت کرے، دھوم میں جائے، تغاری اٹھائے، کیا کر رہا ہے؟ وفا نبھا رہا ہے. کہ جس بیوی کو بولا تھا قبول ہے، قبول ہے، رب نے اس کو آگے بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، اولاد سے نوازا ہے. باپ دکھ بھی اٹھا رہا ہے، لمبے سفر بھی کر رہا ہے، دھوپ میں کھڑا بھی ہو رہا ہے، رنگ کالا ہو رہا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی اس کو ڈانٹ رہا ہے، کوئی باس بن کے جھڑک رہا ہے. یہ سب کے آرڈر لے رہا ہے کہ شام کو میرے بیٹے، میری بیٹی، میری اولاد. وفا کا تقاضا محبتوں کے تقاضے میں، بدلے میں میں وفا کروں. بات پوری ہو کہ بچے انتظار کر رہے ہیں تو شاپر ہاتھ میں ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، ان کی روٹی روزی کا بندوبست ہو. یہ وفادار باپ کس نے دیا ہے؟ تیرے رب نے دیا ہے. بھولنا مت. وفا کیوں کروں، کس سے کروں؟ اگلے سوال کو کرنے سے پہلے وفا کرنی مجبوری ہے، وفا بدلہ ہے. تیرا رب جفا کرتا، باپ جفا دار دے دیتا، ماں جفا والی دے دیتا، تجھے گھر کے اندر زمین تنگ کر دیتا. اور میرے بھائیو، زمین کیسے تنگ ہوتی ہے دیکھیے. کتنے بچے ہیں جو چھوٹے پیدا ہوتے ہوئے ان کے پھیپھڑے نہیں کھلتے. پیدا ہوتے ہوئے سب سے پہلے ان کو بچوں کی نرسری میں لے جانے سے پہلے انکیوبیٹر میں رکھا ہوتا ہے، وہ شعاؤں میں رکھا ہوتا ہے، خاص مشینوں میں رکھا جاتا ہے. کیوں؟ پھیپھڑے نہیں کھلے. صرف ایک پھیپھڑے کا نہ کھلنا تیری میری موت ہے. یہ جو کرونا ہے نا، جس کی میجر اور مین علامت یہ ہے کہ پھیپھڑے کام نہیں کر رہے. ہوا بنانے والے نے ہوا بنائی بھی ہے، چلائی بھی ہے.
جہاں پہنچا کر کے واپس نکالنی تھی، یہ سسٹم صرف فولڈ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کے پھیپھڑے 7 مہینوں کے اندر اندر بنا کے چلا کے کھلے ہوتے ہیں، 8ویں مہینے میں کلوز کر دیے جاتے ہیں، 9ویں مہینے کے پہلے دن انہوں نے پھر کھلنا ہوتا ہے۔ یہ قدرتی سسٹم ہے۔ اگر یہ خود کھل جائیں تو الحمدللہ، نہ کھلیں تو قیمتی انجیکشن لگانے پڑتے ہیں۔ اسی لیے 7ویں مہینے کا بچہ اکثر بچ جاتا ہے، 8ویں مہینے کی پیدائش بڑی مشکل سے بچنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ جس رب نے تیرے ساتھ اتنی بڑی وفا کی ہے کہ تیرے پھیپھڑوں میں ہوا دی ہے، یہ جو تجھ کو سینہ دیا ہے، الم نشرح لک صدرک، سینہ بنایا تو سب کا ہے۔ اگر تیرے رب نے یہ سینہ نہ کھولا ہوتا، پھیپھڑے نہ کھولے ہوتے، ہوا نہ ڈالی ہوتی، ڈال کے نکلنے کا سسٹم نہ بنایا ہوتا، تیری موت ہوتی۔ تیرے رب نے اتنی بڑی وفا کر ڈالی ہے، تیری زندگی کی علامت بنا دی ہے تیرے سینے کو، اور تیرا سینہ اگر نہیں کھلتا تو اسی رب کی وفا کے لیے نہیں کھلتا۔ ساری دنیا بھی مل جائے، رزق کی تنگی آ جائے، سب پہ قحط آ جائے، برداشت ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جس دور میں مصر میں تھے، 7 سال قحط رہا تھا، 7 سال، 1-2 دن نہیں، 1 مہینے کا بحران سہنا مشکل، 7 سال لگاتار۔ مگر ان 7 سالوں کے قحط نے مارا نہیں۔ مار کیا چیز جاتی ہے؟ یہ جملہ کسی نے بڑا خوبصورت، میرے پاس اگر اتنا سونا ہوتا تو میں لکھ کے یہ گھر میں لگاتا۔ کیا ہے وہ جملہ؟ رزق کی تنگی سے بندہ نہیں مرتا، اگر سانس تنگ ہو جائے تو میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے لوگ سانس کی تنگی، لگے ہوئے آکسیجن کے سلنڈر اور پھیپھڑوں کو، دل کو چلانے کے لیے ڈاکٹرز کو بے بس ہوتے دیکھا، دباتے دیکھا۔ مگر تیرے رب نے جب سانس تنگ کر دی اور سانس بند کر دی، پوری دنیا بھی مل کر کے اس کو کوئی گھر میں پھر نہیں رکھ سکا۔ میں کل اپنے بہنوئی کو اسی سانس کی تنگی میں قبر میں ڈال کر کے دفنا کے لوٹا۔ اپنے محسن کے ساتھ وفا مت بھلائیے، یہ مت کہو کیوں۔ یہ جو بھائی کہہ رہے تھے نا مشہوریاں، یہ مشہوریاں نہیں ہیں، یہ مجبوریاں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ مجبور دیکھنے ہیں تو ایمرجنسی وارڈ میں آ، چوڑے چوڑے سینے دیکھ، خوبصورت چہرے دیکھ، مگر پھولے ہوئے پیٹ دیکھ، لگی ہوئی پیشاب کی نالیاں دیکھ، تکلیف میں مبتلا سسکتی بڑی بڑی لاشیں اور وجود دیکھ۔ تو دنیا میں ضرورت مند ہے، بے نیاز نہیں ہے۔ بے نیاز صرف ایک ذات ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بے نیاز صرف وہی ہے، تو اور میں محتاج ہے، اور محتاج کو وفا کرنا زیادہ ضروری ہوتی ہے جسے حاجت ہے۔ میرے بھائی، پنکھا چلانا ہے تو ضرورت ہے کہ نہیں؟ سوچ لگانا مجبوری ہے۔ اگر آنے والوں سے وفا ہے، محبت ہے، محبت بڑا جانتے ہو، بڑا جانتے ہیں ہم کہ محبت ہے، لیکن محبت کے تقاضے بھی جانتے ہیں۔ کیا ہے محبت کا تقاضا؟ کہ آئے ہو تو ہوا دیجئے، پنکھا اٹھ کے سوئچ لگائیے، پیاس ہے تو پانی دیجئے، بھوک ہے تو کھانا دیجئے، اگر کوئی خوف ہے تو سیکیورٹی دیجئے۔ تیرے رب نے تجھے سب دیا ہے، تیری مجبوری ہے کہ تو وفا کر۔ اور کس سے کرنی ہے؟ اس نے جس نے دیا ہے، اس نے جس نے دیا ہے۔ اللہ کی وفا کیا ہے؟ اللہ سے وفا کیا ہے؟ بھائیو، یہ ہمارا دوسرا سوال ہے زندگی کا کہ وفا کس سے کرے؟ پہلی چیز خود سے کرے، اپنے گریبان میں جان، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بنا۔
کہ ارشد کہہ رہے تھے میں یہ کر کے چھوڑوں گا، میں سب کو تبدیل کر کے چھوڑوں گا. وہ کرتا ہے، وہ بدلتا ہے، وہ دلوں میں ڈالتا ہے. مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے. 950 سال صرف کر دیے رات کی تنہائیوں میں، دن کی روشنیوں میں نوح علیہ السلام نے، مگر نہ بیوی مانی تھی نہ بیٹا مانا. نہیں بدلے دو آپ اور میں کیا بدلے. میرا کام کوشش ہے، ہوا کا کام ہے چلنا، وہ بجھانے کو تیار ہے. دیے کا کام ہے جلنا، میں نور اور روشنی پھیلانے کو تیار ہوں. وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں، کرنے دیں اسے. تندی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میں نے بات کی تھی کہ مشہوریوں کی نہیں مجبوریوں کی ہے. آپ اور میں مجبور ہیں، اور مجبور کا لفظ جبار سے ہے. اللہ کا ایک نام جبار ہے کہ نہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے تجھے مجبور پیدا کیا ہے. ساری دنیا بیچ کے تو اپنی مرضی کے گھر میں پیدا نہیں ہو سکتا. پہلی تیری آمد ساری دنیا مل کے مرضی کا باپ نہیں ڈھونڈ سکتی. کائنات کی ساری نرسریاں مل کے مرضی کی ماں. ہاں یہ تو ممکن ہے کہ میرا ابا اپنی مرضی کی کوئی اپنی بیوی ڈھونڈ لے، لیکن میں مرضی کی ماں لے کے آؤں. رب نے جہاں پیدا کر دیا مجھے وہیں اسی کو ماں کہنا ہے. ساری دنیا حسین و جمیل بن جائے، میں اگر گدھا ریڑھی والے کے گھر باپ کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، ہاتھ مرچا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کوئی فالج کا اٹیک ہے، کوئی معذوری ہے، دنیا میرے باپ کو لنگڑا کہتی ہے، آنکھ نہیں کانا کہتی ہے، کان سماعت نہیں ڈورا کہتی ہے، جو مرضی ہو جائے میں باپ نہیں بدل سکتا. یہ مجبوری ہے، مشہوری نہیں. مشہوری ہوتی تو میں بہت اچھا سا لے لیتا. میں اپنی مرضی کا نام نہیں رکھ پایا، لقب اور تخلص تو پایا، چینج کر لیا. میں اپنی مرضی سے چاہتوں سے پہلا غسل نہیں لے سکا. میری ابتدا یہ ہے اور میری انتہا یہ ہے کہ میں پھٹے پہ لیٹا ہوں، میں آخری غسل بھی اپنی مرضی سے کر کے جا نہیں سکتا. یہ مجبوری ہے. اپنی مجبوری کو سمجھ، اللہ کے لفظ جبار کو سمجھ. جبار کا لفظ جبیرہ سے ہے. وہ مجبور اتنا کر دے کہ ساری دنیا تڑپتی مانگتی رہے، وہ نہ دے تو اس کی مرضی. نبی 80 جمع 6 86 سال ربی 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 کرتا رہتا. اور کیا کہتے تھے؟ ربی حبلی من الصالحین، میں ساری دنیا چھوڑ کے تیرا بن گیا ہوں. اللہ تجھی سے مانگ رہا ہوں ایک بیٹا ہی دے چھڑ. میں نے تیرے لیے عراق چھوڑا، کلدانیوں کو چھوڑا، کنعانیوں کو چھوڑا، میں نے اہل فلسطین کو چھوڑا، میں نے شام کی سرزمین کو چھوڑا، میں نے اردن کو گزرگاہ بنا ڈالا. مولا میں نے تیرے لیے تبوک سے لے کے مدینہ کی سنگلاخ چٹانیں صحرا جو ہیں وہ قدموں کے نیچے گزار دیے. میں مکہ پہنچا، رب تیرے لیے بیسیوں قربانیاں دے کے، باپ کو چھوڑ کے، گھر کو چھوڑ کے، وطن کو چھوڑ کے، خطے کو چھوڑ کے، ضرورتوں کو چھوڑ کے، پیشے کو چھوڑ کے قربانیاں دیتا ہوا، حکومتی عہدوں کو چھوڑ کے، اللہ چاند سورج ستاروں کو چھوڑ کے، اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے، تیرے کہنے پہ آ کر کے میں بیت اللہ وادی غیر ذی زر مکہ کے اندر اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے تیرے کہنے پہ بدلے میں مانگا کیا تھا؟ رب حبلی. اللہ چاہے تو نبیوں کو بھی بے بس کر دے. مجبور مانگیں گے.
ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ پیٹ نہ لگا ہوتا، جسے پیٹ لگ جائے وہ مجبور ہے، بھوک لگے گی مانگے گا، پھر نہیں ملے گا تڑپے گا، نہیں ملے گا چوری کرے گا، ہاتھ کٹوا بیٹھے گا، مگر پھر بھی منہ مانگے گا، دو ٹنڈ ملا کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ رب مجبور کر کے دونوں بازو بھی لے لے، پاؤں کے ساتھ پکڑ کے میں نے لوگوں کو لک میں ڈالتے منہ میں دیکھا۔ کس سے کرنی ہے؟ جو جبار ہے، اس سے وفا۔ اچھا مجبور کا دوسرا پہلو دیکھیے، عربی میں جبیرہ کہتے ہیں جب ہڈی ٹوٹ جائے نا تو اس کے ساتھ پہلوان 2 3 4 پھٹیاں لگا کے، پھٹے لگا کے، یہ سکیل لگا کے توڑ کے پھر پٹی باندھتا ہے تاکہ ہڈی پہ وزن نہیں پڑے اور یہ سپورٹ بن جائے۔ تیرا رب کون ہے؟ نہیں میرے پاس وہ ہے پنکھا، ٹھیک ہے حضرات، یہ ہے جبار، کسی کے دل میں ڈالے، دنیا کے دل میں پیار ڈالے، پیار کا اظہار ڈالے۔ کہاں سے میرے بھائی اٹھ کے آئے کہ میرے لیے پنکھا؟ یہ پوری کائنات جو بھاگ رہی ہے تیرے لیے رب بھگا رہا ہے۔ وہ سپورٹنگ کردار ایسا ادا کرتا ہے کہ تو سویا ہے، رات کو جو شام کے وقت گائے نے بھینس نے چارہ کھایا ہے، اس نے تیری محبت میں وفا کیا کی ہے؟ صرف محبت نہیں کی ہے، کوئی مشہوریاں نہیں کی ہیں، گائے نے بھینس نے چارہ کھایا ہے، اس نے اس کی گوبر بنائی، ساتھ میں خون بنا اس کا، اس کے دونوں کے بیچ میں سے تیرے لیے دودھ بنتا رہا۔ رات 3 4 بجے کسی کو جگا کے اٹھا کے گوالا بنا کے دودھ جو ہے وہ اس سے نکلوا کے برتنوں میں ڈلوا کے وہاں سے چلا کے شہر سیال کوٹ میں گجرانوالہ میں بھجوا کے وہاں پہنچوا کے تو صبح آنکھ کھول کے اٹھے، تیری ضرورت ہو کہ تجھے چائے پینی ہے، پیٹ مانگ رہا ہے، تیرا رب کہتا ہے تو صرف برتن لے جا، نہیں ہے تو شاپر ہے، اس کو کچھ پے کر دے، بدلے میں خالص دودھ جو میں نے تجھے بنا کے دیا ہے وہ لے کے آ جا، دہی لے کے آ جا۔ میرا بندہ جب سویا ہوا اٹھے، اس کی جتنی ضرورتیں ہیں، کہیں بیکریوں والے جاگ رہے ہیں، کہیں پوری رات دنیا جاگ کے جو کچھ بنا رہی ہے وہ تیرا رب بنوا رہا ہے، تو تیرے لیے بنوا رہا ہے۔ اسے جبار کہتے ہیں، وہ تجھے کھڑا کرتا ہے۔ تو مجبور تھا، لیٹ سکتا تھا تو کروٹ نہیں لیتا تھا، کروٹ ماں سے دلوائی، باپ بہنوں سے دلوائی، پھر آہستہ آہستہ تو بیٹھنے کے قابل ہوا، تو خود کو سنبھال نہیں سکتا تھا، دائیں بائیں پکڑنے والے تھے، پھر تو آگے بڑھا، تجھے آگے کیا کہوں، وہ منظر نہیں بھولتا جدو پہلی دفعہ بچہ ہاتھاں دے زور پا کے اٹھ کے تو پھر منہ دے پر ڈگ دے اور آگے ماں کا ہاتھ آ جاتا ہے یا تکیہ رکھ دیا جاتا ہے۔ جس نے تکیہ رکھوایا یہ جبار ہے، جس نے واکر دلوایا یہ جبار ہے، جس نے انگلی دی باپ کی کہ تجھے چلائے، تیرا سہارا بنایا وہ جبار ہے۔ یہ تیری مجبوریوں کو سامنے رکھ کے عمر کے بڑے بڑے ہوتے تک جب تو جوان ہو گیا تو اسی جبار کا باغی بن گیا۔ محبت تقاضا کرتی تھی وفا کر، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور، آئیے وفا کیجئے۔ یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا جی اہل تشیع اور یہ اہل سنت، یہ فرق بھی تیرا میرا بنایا ہوا ہے۔ تیرے نبی نے کلمے کی بنیاد بھی بلایا تھا، یا ایھا الناس، اوے لوگو جن کا وجود انسانوں جیسا ہے، حیوان نہیں، یا ایھا الناس جن کو رب نے سر دیا دماغ دیا، یا ایھا الناس جن کو آنکھیں دی اور بصارت دی، یا ایھا الناس جن کو کان ملے اور ساتھ میں قوت سماعت ملی، یا ایھا الناس جن کو ناک ملا اور نتنے فری میں ملے ساتھ میں قوت شامہ ملی، یا ایھا الناس جن کو زبان ملی اور ٹیسٹ اور ذائقے کی قوت دی گئی، مفت میں رب نے عطا کی، یا ایھا الناس جن کو سینہ سینے میں دل دل میں خون میں دھڑکن اور دھڑکن خون میں روانی بن گئی۔ شریعت نے 90,000 کلومیٹر جس نے تیرے وجود میں خون کی نالیاں ڈالی ہیں،
جا نانوالی میں پتہ کر، نالیاں تیری بند پڑی ہوں گی، خراب ہوں گی، پانی اچھل رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا، گندگی ہوگی، بڑا کچھ ہوگا، مگر اپنے وجود میں دیکھ کتنے سسٹم لگا کے جو لقمہ تو نے پیٹ میں ڈالا اس میں شوگر تھی. تیرے رب نے ایسا سسٹم رکھا، لب لبے کی ذمہ داری لگائی، انسولین بنائی، اس نے جتنی شوگر طاقت قوت تھی اٹھا کے خون میں نہیں جانے دی، صاف کر کے پٹھوں کی طرف روانہ کر دی. تو جوان بن گیا، جب جوان بن گیا مونچھی آ گئی، سینہ چوڑا چکلا ہو گیا، بازو ڈولے بن گئے، پٹ موٹے ہو گئے، اور تیرے وجود میں ایک پاور آئی. تو کہتا ہے میں کیا جانوں، دین کیا ہے؟ کما تدین و تدان، تیرے رب نے جو تجھے بنا کے چلا دیا ہے یہ تیرے رب کا دین ہے. اب تجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ویسے چل جیسے میں چلاتا ہوں، قدم میں نے دیے، میری مرضی سے چلا، ٹخنے میں نے دیے. ساری دنیا بھی کہے ان پہ کپڑا ڈال، تو مرد ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ ننگے رکھ، ننگے رکھ. تیرے گھٹنوں کو چاہتا، میں آگے کو بھی موڑ سکتا تھا، میں نے آگے چپنیاں لگائی ہیں تو کوئی وجہ ہے، آگے کو مت گرے، رکوع کی حد تلک یا سجدے کے انداز میں گرے تو گرے، میں تجھے ویسے نہیں گرنے دیتا. میں نے تیری کمر میں سریا ڈال دیتا، کیا کرتا؟ میں نے بینڈ رکھا ہے، جوڑ رکھا ہے، جھکاؤ رکھا ہے. تیری کمر سے لے کے گردن تک جتنے جوائنٹ رکھے ہیں، ایک دفعہ ماڑا جا پیر اچھا نیواں ہوئے، کہیں دے نا چوک پہ گئی ہے، یہ ہو گئی ہے، موچ نکل گئی ہے. یہ کس نے سارا سسٹم چلایا ہے؟ تو مجبور ہے، میں ٹھوک دوں گا. انگوٹھا ٹھوک گیا نا تو درد بڑا ہوگا، پھر پہلوانوں سے نکلواتا پھرے گا. سب دیا ہے، برابر دیا ہے، جبار بن کے دیا ہے، تیرے سہارے بنائے ہیں، ساتھ لوگ رکھے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، چیزیں بن رہی ہیں، فرشتے لگائے ہوئے، انسان جن حیوان سب تیرے لیے بنائے ہوئے. تو میرے لیے تھا، تجھے یہ بھی نہیں پتا چلا وفا کس سے کرنی ہے. بول ایاک نعبد، اللہ میں تیرا وفادار، میں تیرا بندہ، میں تیرا نوکر، میں تیرا غلام. اب اگر تو میرا غلام ہے تو انسان بن، بندہ بن. اگر تو بندہ ہے، مالک کہے چائے لے کے آؤ، چائے لے کے آؤ. باس کہے چائے لے کے آؤ، نوکر کی کہے گا او سر جان دو، حبس دا مہینہ ہے، اگست ہے، گرمی ہے، چھڈو چاہوں کو ٹھنڈا جا مشروب پیو. تو مالک کو نہیں بتایا جاتا کہ یہ کر یا وہ کر. تو رب کو مت سمجھا، اللہ کو دین نہ سکھا، جو رب کہہ رہا ہے وہ کرنا سیکھ. نوجوانوں اچھی طرح سن لو، بزرگوں آپ بھی سن لیں، میرے بیٹے اور بیٹیاں بھی سن لیں. یہ جو فرقے ہیں نا تیرے رب نے نہیں بنائے، نہ رب نے چلائے. یہ ساری سپورٹ تیری میری ہے. رب نے جو بنایا ہے توحید بنائی ہے، عقیدہ بنا مجھے ایک مان، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. زندگی میں جتنی ضرورتیں پڑیں، جو میں نے جائز وسیلے رکھے ہیں ان کا استعمال کر، ناجائز وسیلوں پہ مت آ. مسبب الاسباب میں، شرک میں مت جا. مرضی کے وسیلے چنے گا تو پھر میرا نہیں. جب تو میرا نہیں تو میں تیری پرواہ کیوں کروں؟ بل جزاؤ من جنس العمل. مجھے اچھا لگتا ہے کہ وحی کو مان، مجھے اچھا لگتا ہے قرآن کو مان. محبت کا تقاضا وفا یہ ہے، میرے نبی مصطفیٰ کو اپنا پیمبر جان، وحی کی خبر ان سے لے. مجھے اچھا لگتا ہے ان کے گھرانے کو اچھا سمجھ، مجھے اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ جتنے تن جڑے تھے سب تن سے محبت کر، اصحاب سے محبت کر، احباب سے محبت کر، ارباب سے وفا کر، اہل بیت کی حیا کر، پیمبر کے ساتھ وفا کر، جفا چھوڑ دے. اوے لوگوں، کسی نے نہیں پوچھنا کہ تو کون تھا، قبر میں کوئی سوال نہیں. شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی تھا، سوال اتنا ہے ما دینک، تیری وفا کیا ہے؟ دین کا دوسرا ترجمہ وفا ہے. دین کا دوسرا ترجمہ وفا ہے. تیری زبان پہ پہلا جملہ آئے تو لا الہ آئے، یہ وفا ہے. تیری زندگی میں پہلا عمل آئے تو وحدانیت اور توحید آئے، یہ وفا ہے.
تیری زندگی میں اگر کوئی عقیدہ آئے تو رسالت کا ہے، یہ نبی سے وفا ہے۔ تیری زندگی میں اگر وفا آئے تو سب سے پہلے نبی کے یاروں سے آئے، یہ وفا ہے۔ نبی کے اہل بیت سے آئے، یہ وفا ہے۔ تبع تابعین سے آئے، یہ وفا ہے۔ محدثین و فقہا سے آئے، یہ وفا ہے۔ اپنے گھر سے پہلے محبت رب کے گھر سے آئے، یہ وفا ہے۔ نبی کو سب کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کی کیا لے کے ہجرت کی تھی؟ میرے نبی کے پاس، محبوب کے پاس کتنا دولت، کتنے ڈالر، کتنے یورو، کتنے ریال، کتنا سرمایہ تھا، کیا لے کے نکلے تھے؟ مگر قباء میں پہنچے۔ بندہ جہاں جاتا ہے پہلی کوشش تو ہوتی ہے نا جی میں ہونا اس ویلے پسرور چاہ گیا، چلو کوئی اتنے پلاٹ لب جائے، کی خیال ہے رتے جو کھول تو آگے، چلو میں شہر آئی گیا، شفٹ ہو گیا ہوں، کوئی پلازا لب جائے، کوئی منڈی کو مارکیٹ مل جائے، یہ بازار اپنا ہو جائے۔ ہوتی ہیں سوچے کہ نہیں یاروں، قباء کے اندر جہاں باغ ہی باغ تھے، کھجوریں ہی کھجوریں تھی، مزرے ہی مزرے تھے، اور بڑے پیسے سرمایہ والے سود دینے والے بستے تھے۔ میرے محبوب چاہتے تو پہلا لون پہلا قرض۔ بڑے بڑے مہاجن بیٹھے تھے کہ یار میں ادھروں چھڈ کے آیا تو تسی مینوں کچھ دو، میں اپنا گھر بنانا ہے۔ نبوت میں اور مدینے میں اور ریاست مدینہ میں تھوڑا فرق ضرور ہے، سمجھنا ضرور۔ میرے نبی نے نہ لون اٹھایا، نہ ادھار لیا، نہ قرض، نہ اپنے گھر کی سوچی۔ اگر ذات کی سوچ ہوتی، بات صرف مشہوری کی ہوتی، کیا کرتے؟ لون لیتے۔ یہودی بیٹھے تھے لون دینے کو، 4 بڑے قبیلے بیٹھے تھے۔ میرے نبی نے سب سے پہلے ان کو ترغیب دلا کے جیبوں پہ، کہہ رہے تھے نا بندھے ہوئے ہاتھ جیب میں ڈلوا دی۔ حضرت عثمان کے پاس اتنا پیسہ تھا اور ہے آج بھی، وہ قبروں میں ہے، اللہ کی جنتوں میں ہے، مگر یاد رکھیے دنیا میں واحد آدمی ہے جو مرنے کے بعد بھی، چلے جانے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی، آج بھی ان کے ذاتی مزرے مدینے میں موجود ہیں، ان کے کھجوروں کے باغ موجود ہیں، ان کے خریدے ہوئے کنویں موجود ہیں، اور سعودیہ کے بینکوں میں ان کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے، اس میں ریال موجود ہے۔ پوری دنیا کو سپورٹ ہو رہی ہے، جا رہی ہے، یہ وہ ہستی ہے۔ مگر یہ عثمان آئے تھے، غنی کیسے بنے؟ جیب میں بینک بیلنس بنا کے نہیں، جیب میں جو تھا وہ نکال کے رب کے رستے میں ڈال کے بنے۔ سخاوت کے لیے پھینکنا ضروری ہے، گن گن کے رکھنا اور جمع کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جس دن تمہیں رب نے علم نشرح لک صدرک، میں نے تیرے پھیپھڑے کھول دیے، سینہ کھولنا اب تیرا کام ہے، میں نے جتنا کھولنا تھا وہ کھول دیا۔ کہیں دینے گڈیاں نہیں نس دیاں، دل نس دینا، گڈیاں نہیں نس دیاں، کتے 150 تو اسے سوئی جاوے نا لتاں کمبڑ لگ پہ جی ڈرائیوراں دی، گڈی دے ٹائر کمبڑ لگ پہ جی، کنگیاں سٹیرنگ ہلن لگ پہ، دل دوڑتے ہیں، دل دوڑاتے ہیں۔ اللہ سے مانگو کہ اللہ دل دیا ہے تو دینے والا دینا، لگانے والا دینا، اور اللہ اتنا دے کہ میں دیتے دیتے اس دنیا سے جاؤں، اور جتنے بھی ضرورت مند حاجت مند ہے اللہ میں دینے والا بنوں، اللہ میری نسلوں کو ایسا دل دے۔ کہنے والے نے کہا تھا تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ مسجد میں سجدہ تو سارے ہی کر لیتے ہیں، اوکھا سوکھا، تیری جبیں پر نشان پڑا، موٹا جا محرابہ بھی بڑھ جاندہ ہے، اے میں متھے تے بڑھایا ہی محرابہ تے عشق دا ول کوئی نہ۔ مسجد میں آیا محراب بنا ہوا ہے تے جیڑنو رب نے محراب چکھلا رہا ہے، سارے نہیں کھلو سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ سرمایہ سے چیزیں نہیں ملتی، بڑے بڑے سرمایہ دار رب نے نیچے بٹھائے ہوتے ہیں، یہ تیرے رب کا خاص کرم ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، یہ اسی کو ملتا ہے جس کی مشہوری رب نے کرنی ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جب اللہ کو کسی بندے کو مشہور کرنا ہو تو مشہوری اللہ خود شروع کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سارے آسمان کے ملائے اعلیٰ کے فرشتے بلا لیتے ہیں۔ جی میں بتا دیتا ہوں جی، نئے مہمان آئے ہیں، وفا کا تقاضا یہ ہے کہ نظریں نہ ہٹائیں،
جی مرد مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے تو مزہ آتا ہے، اور میں بات وفا کی کر رہا ہوں۔ جی سنیے، رب کیا کرتے ہیں؟ جنگ اخبار نہیں، دنیا اور زمین کے میڈیا گروپس نہیں، آسمان کے سارے فرشتوں میں منادی ہو جاتی ہے، او فرشتوں سارے سن لو، تمہارا رب، وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا کسی کے گھر میں، اللہ کو اس بچے سے پیار ہے، اس بچے سے پیار کرو، اس بچے سے، میں سوچتا ہوں اللہ اس بچے سے پیار، فرشتوں میں اظہار، سارے آسمان کے فرشتے اللہ کا اعلان سن کے پیار شروع کر دیتے ہیں، منادی زمین میں آ جاتی ہے، اللہ بندوں کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے۔ کیا بات ڈالتا ہے؟ آواز آتی ہے، بیٹا آپ آئے ہیں تو ذرا خاموشی سے بیٹھیں، یہ سن رہے ہیں؟ بیٹا ادھر ہو کے بیٹھیں، باتیں نہیں کریں، شاباش۔ اللہ دلوں میں بات ڈالتے ہیں، کیسے ڈالتے ہیں؟ ابے کے دل میں بات ڈالتے ہیں، یار آ جڑا منڈا نا انہوں مسیتے نہ دے دئیے، اسکولے سے پڑھدا نہیں۔ سنیے رب روٹ کیسے موڑتے ہیں، جس مقصد کے لیے بنایا اس پہ کیسے لاتے ہیں۔ اسی چودھری ہاں تے اے تے چودھریاں والی تے گل ہی کوئی نہیں، چلو یار انہوں کوئی مسیتے پا دو۔ بڑے بڑے رخ مڑ کے میں چاند پہ جانا چاہتا تھا، سائنسدان بننا چاہتا تھا، خلاؤں میں سفر کرنا چاہتا تھا، سائنس کے مضامین رکھے پڑے، اللہ نے نا پیو دے دل چ گل پاتی، نہیں یار انہوں نے مدرسے بھیج، جو رب چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو رب چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ کر کے دکھاتا ہے۔ ابا کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے، بیٹا نہیں بنتا۔ باپ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، بیٹا نہیں بنتا۔ باپ کہتا ہے میں نے عالم بنانا ہے، بیٹا نہیں بنتا۔ باپ ترلے کرتا ہے میں نے حافظ بنانا ہے، وہ 19ویں پارے سے بھاگ جاتا ہے۔ ہوتا وہی ہے جو تیرا رب جبار چاہتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، ذہن بدلتا ہے، مائنڈ بدلتا ہے، اشتہار لگتے ہیں، مشہوریاں ہوتی ہیں، مشہوری ماں کے ذہن میں آئی، باپ کے ذہن میں آئی، بچے کو ڈالا گیا، مدرسے میں بھیجا گیا، علاقے میں بات ہوئی، لو جی چنگے پلے کھاندے پیندے سی تے بچہ مدرسے پا چھڑیا، ذمہ سی بچہ ہوتے پا چھڑیا۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ مشہوریاں بڑھتی ہیں، حتیٰ کہ تیرا رب تو نے گھر بنا کے کسی کو کرائے پہ دینا ہو تو 100 دفعہ سوچتا ہے، تیرا رب بیت اللہ ایسے ہی اٹھا کے وہابیوں کو نہیں دے دیتا۔ پتا ہونا کہ گھر خراب کرے گا کوئی مالک کرائے پہ مالک بن کے کرائے دار کو ایسے کو نہیں دیتا جو کل ایسے بلا وجہ کا جو ہے اس کو ضائع کر دے، وہ بھی 100 شرطیں رکھ کے سوچ کے کرائے داری کے اصول لکھ کے اور تھانے کوٹ کچہری میں بتا کر کے اسٹامپ لکھوا کے پھر دیتا ہے۔ تیرے رب نے بیت اللہ اور مسجد اور اپنا گھر اور وہ والا محراب اور وہ منبر ایسے ہی نہیں دے دیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، سارے چاہ کے بھی چاہیں تو علماء نہیں بن سکتے، پہلے آسمان پہ مشہوری، پھر فرشتوں میں مشہوری، پھر زمین پہ مشہوری، پھر دو لوگوں کے ہاں مشہوری۔ یہ مجبوریاں چلا کے لاتی ہیں، تو کون ہے میں کون ہوں، کوئی نہیں چل کے آتا مرضیوں سے، وہ چلاتا ہے، آنا پڑتا ہے، پی ایچ ڈی سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جس نے حفظ کیا ہے وہ کھڑا ہو کے تیرے رب کا کلام سنا رہا ہوتا ہے، دنیا سر ہلا رہی ہوتی ہے، تو مجبور کر دیا گیا ہے، وہ مشہور کر دیا۔ باقی رہ گیا کہ میں تمہیں بدل دوں گا، نہیں، آقا کو کہا فَعَلَى اللَّهَ كَ بَاخِعُ النَّفْسَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ محبوب یہ میرا کھا کے اگر میرا نہیں گائیں گے، آپ اسی ٹینشن میں اپنے آپ کو مکا لیں گے اور ختم کر لیں گے۔ ہارٹ اٹیک نہ کروا لینا، اپنا نقصان نہ کر لینا، خود کو موت کے منہ میں نہ لے کے جائیں۔ یہ دل بدلنے میرا کام ہے تو اللہ میں کیا کروں؟ کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو میں نے دیا ہے وہ پہنچا۔ اللہ کیسے پہنچاؤں؟ کیا دیا ہے؟ کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے قول ثقیل اتارا ہے۔ اللہ قول ثقیل کیا ہے؟
قرآن عربی میں ہے، ان کی زبان میں ہے، ماں کے لب و لہجے سے بڑھ کے رب رحمان کا اتارا ہوا کلام ہے۔ ماں بولی سمجھ آتی ہے، رحمان کی بولی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ قول ثقیل بنا دیا ہے۔ اس سارے دی وس دی گل نہیں، جس کے لیے میں سینہ کھولوں گا، جس کا دل کھولوں گا، جس کا دماغ کھولوں گا، سمجھ اس کو آئے گی۔ اللہ میں کیا کروں؟ وما علیک الا البلاغ المبین۔ آپ اس کو آسان بنا کے، سادہ بنا کے، نرم بنا کے، فصیح بنا کے، بلیغ بنا کے، فصیح بلیغ کی ہے ایک قیامت دی نشانی نہیں کہ اردو شہراں چ بھی لوگ جڑا نا جی خطیب پسند نہیں کرتے، اسی پنڈاں دے ہتھاں چ بھی ٹرے پھرنے آ، رب بابیاں نوں بھی کہندا بہ جا۔ یہ کوئی ہماری ذاتی نہیں ہے طاقت۔ مجھے کہا جا رہا تھا جی بین الاقوامی شہرت کے حامل یافتہ لوگوں نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میری برادری کا کمال نہیں۔ میری برادری میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو شاید گلی والے بھی نہیں جانتے۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ قاری کا کمال نہیں، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ خطیب کا کمال نہیں، یہ وحی کا کمال ہے، یہ خطابت کا کمال نہیں، یہ رب کی رحمت کا کمال ہے، یہ تیرے میرے کمال نہیں، یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے۔ جس کو دیا ہے رشک کر حسد نہ کر، اسی لیے کہا اہل علم پہ رشک کیا کرو۔ اللہ مینوں بھی اداں دا علم دے، اللہ مجھے بھی ایسا قرآن پڑھنا دے، اللہ مجھے ایسا بیان کرنے کی طاقت دے، اللہ مجھ کو بھی ایسا ادیب بنا دے، اللہ مجھ کو بھی ایسا بیٹا دے دے، اللہ مجھ کو بھی ایسا عطا کر دے، اللہ مجھے اتنا پیسہ دے دے جیسے یہ ایک بندے نے لگایا ہے نا جیب سے نکال کے، اللہ میں بھی تیرے منصوبے چلاؤں۔ رب چاہے تو آسمان سے اپنی جنتوں سے مسجدیں اور گھر زمین پہ ویسے ہی اتار دے، لیکن وہ دیکھتا ہی ہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ دنیا میں تو میرے لیے بنا، تیرا یہی گھر میں تجھے جنت میں ایسے ہی دے دوں گا۔ مجھے یہاں سے ایک بات سمجھ آئی ہے، آج مفتی صاحب کا مرکز دیکھ کے کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا جس کے دل میں خواہش نہ ہو۔ اب بجلی کتے ہوئے نا فری، تے ہر بندے نے اسی لایا ہو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ ہر بندہ کہندا ساڈا آکھنا ایسی ہے، تینوں کی تو کون ہے؟ جب بل آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ مفتی صاحب کا مرکز ویسے جی پورے پنجاب لیول کے لیڈر ہے۔ میں حیران رہ گیا، تہاڈی مسجد چ بھی ایسی نہیں لگا، ایداں دا گرم گھر اللہ کو لینا جی۔ اوے نانو والی نانی اماں کی وجہ سے رکھا ہے، نانو تو ٹھنڈا پہ جاندی ہے، گھراں چ کلیجیاں چ ٹھنڈا تے اللہ دے گھر چان کے صرف تبصرے کرنا ہے تو کچھ کر کے دکھا۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ اوے سجدے کر کے ماتھے کے محرابے قبر میں ساتھ چلے جائیں گے، کوئی ایسا سجدہ کر زمین پر نشان پڑے تو چلا بھی جائے، تیری نسلوں تلک پتہ چلے آ دادا ابو کم کر گئے۔ اے ٹبا جی نے لائی سی، او واٹر کولر تایا جی دے گئے سی۔ کوئی چاہتا ہے نا تو ایسی چاہت رکھ، صرف زبانی کلامی باتیں، اعتراض، حاشیہ نشینی، نکتہ چینی، یہ کام اور کرنے کے لیے بڑے ہیں۔ تو وہ کر کے تیرے ساتھ قبر میں بھی جائے، تیرے پیچھے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ ہے وفا۔ اللہ سے وفا کیا ہے؟ دو ہی چیزیں اس وقت دنیا میں ہیں، دین کے لیے یا مسجدیں کام کر رہی ہیں یا مدارس کام کر رہے ہیں۔ ان مراکز اور مراکز والوں سے وفا کر، یہی تیری رب سے وفا ہے، یہی رب سے وفا ہے۔ وگرنہ فلمیں بنانے والے تو بہت ہیں، ڈرامے چلانے والے بھی بڑے، ڈانس کرنے والے بھی بڑے، جھمر کھیڑنے والے بڑے، تاش کے پتے پھینکنے والے بڑے، لوگوں وقت کو بلا وجہ ضائع کرنے والے، بڑی بڑی دنیا پڑی ہے۔ تو اپنے لیے کچھ شہر خاموشاں کے لیے بھی تو تیار کرنا، قبر کی وادی کے لیے۔ وفا کیوں کی جائے، کس سے کی جائے، کب تک کی جائے؟ جواب آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مرتے 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 دم تک دین کا کام کرو، کام کا دین کرتے کرتے مرنا، اور مرتے مرتے بھی کوئی دین کا کام کر جانا۔
دین کا کام کرتے کرتے، وفا کرتے کرتے، پیار نبھاتے نبھاتے، حق ادا کرتے کرتے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق پھر بھی ادا نہیں ہونا، لیکن میں کہہ رہا ہوں، اور یہ خطبہ نکاح میں آیت ڈال دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق تقاتہ، یہ حق تقاتہ کیا ہے؟ ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ تھا ہزاروں کا مالک، دین دی واری آئی، پوت نے منگیا تے پیو پھڑاوندا روپے دا ٹھیپا، وہ ویسے ہی مک گیا، ویلیو ہی نہیں ہے، 5 والا دیتا ہے، ہن تے فقیر بھی آندا ہے، اپنا آپ ویکھو تے ٹھیپا ویکھو، کہتا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی ناچنے والی کو کوئی ویل بھی دیتا ہے نا، وہ بھی نہیں لیتی، تے رب دے گھر چ پاؤن لگیا 10 روپے، وہ اپنی اوقات دیکھ، حیثیت دیکھ، حق کا تقاتے ہی کہا جاتا ہے، چودھری صاحب تواڈے کولوں پرچی کٹوانی ہے، اوداں دی کٹوانی ہے جیداں دا تواڈا رتبہ ہے، کام کروانا ہے وہ والا، چھوٹے موٹے کام اسی لوکاں تو کرا لیں گے، آپ سے ایم پی اے ایم این اے سے کام اس کے لیول کا کروایا جاتا ہے، وزیر اعظم سے کام اس کے لیول کا کروایا جاتا ہے، اللہ کی زمین پر سب سے بڑا رتبہ خلیفۃ اللہ ہونا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اوے تجھے رب نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو اتنے بڑے عہدے پہ رہ کر کے رب کے لیے کیا کر کے گیا؟ یہ دے حق کا تقاتے ہی، انہیں کڈ کے تواڈے کہن تے 10 دی بجائے 20 والا کیتا، منڈا کہندا ابا میں 20 نہیں لینے، عید ہے، پیو نے 50 کرتے، کہندے ابا نہیں نوٹ چھوٹا ہے، حق کا تقاتے، پتر 100 لے لے، ابے ہیں آپ، اچھا جا یار اللہ ہرا نوٹ لے لے، نہیں ابا جی ایک گل نہیں، اچھا چل اللہ 1000 لے لے، نہیں لیا، کہندا میں لینا گولڈن نوٹ 5 والا دے، کہندا یار میں نہیں دینا، کہندا ٹھیک ہے پھر نہ دو، تے اج نہ اتھوں شہروں آن کے ہسپتالوں ایمرجنسی جو نا میری لاش لے لیا جے، میں جا کے سڑک تے سر دے دینا جے کسی ٹرک ٹرک دے، ہوتے ہیں ایسے واقعے، باپ سے ڈیمانڈ اوقات کے مطابق، تے مزدور دا پتر کی ہے، پیو ہوندیاں ہوئے جنوں لالی پاپ نہیں کہندے چوپا جا، وہ پڑ کے لے آئے نا، وہ دے دے تے ابا خوش تے پتر بھی خوش، تے جڑے لینڈ لارڈ نے تے چودھری تے نمبردار تے مالدار تے پیسے والے، پیو گڈی بھی دے دے نا، نویں لے کے دے دے، اے آلٹو نوں میں سر چ مارنی، حق کا تقاتے ہی، ابا اپنا سٹیٹس ویکھ تے مینوں دین کی دینا، اللہ کہتے ہیں او میرے بندے، اوے مومن، کلمہ پڑھا ہے میں نے تجھے ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے، پورے کائنات کی طاقتیں دے دی ہیں، 90,000 کلومیٹر تلک پمپ کرنے والا میں نے دل دے دیا ہے، ایسا پمپ بخاؤ دنیا چ جڑا کراچی تک ایتھوں چلاؤ تے کراچی پانی پہنچ جائے، اللہ کہتے ہیں میں نے ایک پمپ صرف ایسے مارتا ہے تیرے وجود میں 90,000 کلومیٹر تلک خون کی سپلائی دیتا ہوں، حق کا تقاتے ہی، پھر تو حق تو ادا نہیں نہ کر رہا، اللہ حق کیا ہے؟ کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تب تک بندگی کر میرا بن، ساری زندگی رہ جب تک یقیناً موت نہ آ جائے، اور تیری ایڑیوں پہ ایڑیاں، پنڈلیوں پہ پنڈلیاں، اور سب کچھ چڑھ کے سینے سے آخری ہوکا نہ نکل جائے، آخری کلام کیوں رکھا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، کہ تیری زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو، کیوں دنیا پڑھ رہی ہوتی ہے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو، اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت دنیا کیوں کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تیری آخرت تیرا انجام یہ ہوگا تو تیری وفا مانی جائے گی، وگرنہ وفا نہیں ہے، کب تک کی جائے؟ آخری دم تک، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، تو میرے بھائیوں میں نے اس موضوع کو تھا بڑا مشکل، دنیا میں سب سے مشکل کام ہی وفا ہے، انسان کچھ بنا ہی ایسے کہہ دیتا ہے وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم بھی انسان ہیں تمہارے جیسے، جیسا کرو گے ویسا کریں گے، اللہ کہتے ہیں نہیں میں تیرا آخری دم تک انتظار کروں گا، وفا کروں گا، مرتے ہوئے بھی کلمہ پڑھ کے آ جائے، توبہ کا در بند ہونے سے پہلے، سانس نکلنے سے پہلے اگر تو پڑھ لے
میں پھر بھی وفا کر کے تیرے پچھلے گناہ مٹا دوں گا. الاسلام یجب ما قبلہ والتوبۃ تجب ما قبلہ والحج یجب ما قبلہ. میں ایک بھی تانا نہیں دوں گا کہ تو نے 900 چوہے کھائے ہوئے ہیں پھر حج پہ آیا. میں کہتا ہوں جو مرضی کھا کے آ جا, ایک دفعہ کہہ دے لبیک اللہم لبیک, میں تیرے گناہوں پہ پانی پھیر کے سارا پرانا سسٹم ڈیلیٹ کر کے پچھلی ونڈو ختم کر کے ایسا نیا سسٹم انسٹال کر کے دوں گا جیسے پیدا ہونے والے بچے کا ڈبا پیک 0 میٹر جو ہے وہ نیو سے نیو سسٹم ہوتا ہے, میں وہ تیرا وہ کر کے واپس بھیج دوں گا. گڈی چلی ہوئے نا لاکھ کلومیٹر تو جا کے کہیے انہوں میٹر والے نو یارے کر دیو, کہندا جی اداں کرو 10,000 کرا لو, انہوں کہو نا 0 کر دے, کہندا نہیں جی ٹائراں دیاں گڈیاں نے دس دینا ہے 0 نہیں ہے. تیرا رب کہتا ہے میں 0 کر دوں گا. تو وفا کر کے تو دے, حیا کر کے تو دے, میرا بن کے تو دے. آئیے لوگو, وہ رب بلا رہا ہے, وہ مہربان ہے, وہ باغی الخیر اقبل کہہ رہا ہے, وہ یا باغی شر اکثر کہہ رہا ہے. بھلائی چاہنے والے آ جا, برائی سے رکنے والے رک جا. اب نہ رکا تو کب رکے گا. جنتیں تیرے لیے, در تیرے لیے, وفائیں تیرے لیے, عطائیں تیرے لیے, نعمتیں تیرے لیے, تیری بندگی تیری وفا میرے لیے. اور جو آخری خلاصہ اور گزارش ہے وہ یہ ہے کہ سوچنا میں نہیں, وفا کا ایک ہی تقاضا ہے, اور وہ تقاضا یہ ہے محبت کا تقاضا ہے وفا کر, اور وفا کا تقاضا یہ ہے خود کو تو خود بدل. میں تو تجھے نہیں بدل سکتا, میں 7.5 ارب لوگوں کو کیسے بدلوں. وفا کا تقاضا یہ ہے کہ تو خود کو بدل, یہ انگلی اپنی طرف کر, لوگوں سے ہٹا, اپنے پہ تنقید کر, آئینے کے سامنے کھڑا ہو, اپنے چہرے کے داغ دیکھ, دل کے داغ دیکھ, کیونکہ تیری تنہائیوں کو یا تو جانتا ہے یا رب جانتا ہے, کوئی اور تو نہیں جانتا. لہٰذا صرف ایک وعدہ کر اللہ سے. دیکھیے رب اغفر لی, نبی کیا کہتے ہیں, رب اغفر لی, اللہ مجھے پھیر دے, اللہ مجھے پھیر دے, ایسا پھیر کہ تو میرا ہو جائے, میں تیرا ہو جاؤں. میں جو بھی کر کے آیا ہوں رب اغفر لی, تو اس کے اوپر قلم پھیر دے, مجھے ایسا پھیر دے کہ میں جو بھی کر کے آؤں تو ان گناہوں پہ اپنی رحمت کا پانی پھیر دے. کیوں جاتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ, جب تک یہ رہا تھا اپنے آپ کو بدلنے. اللہ اب یہ مر گیا ہے, اس قابل نہیں, اللہ چل تو ہی پانی رحمتوں کا پھیر دے, معافیاں دے دے. اپنی صرف ایک ذمہ داری لے لیں کہ میں نے خود کو بدلنا. کنی آبادی ہے نانو والے دیے تھے, کنے کر دے پتہ نہیں, مردم شماری پتہ نہیں, سانو دے اپنے بچیاں دا بس اوقات پتہ نہیں ہوتا ٹوٹل کنے ہو گئے. نام گننے مشکل ہو جاتے ہیں, لیکن تیرے رب کو علم ہے. ٹھیکہ لے اپنا, ذمہ داری لے اپنی, میں نے خود کو بدلنا ہے, تو اور میں مل کے ایک, میں خود کو بدلوں. ہر بندہ صرف اپنی ذمہ داری لے لے, 7.5 ارب دنیا انشاءاللہ بدل سکتی ہے. لیکن کب, جب میں مخلص ہوں اپنی ذات کے ساتھ کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, فراڈ نہیں کرنا, دھوکہ نہیں دینا, شرک نہیں کرنا, بدعت نہیں کرنی, ظلم نہیں کرنا, اصحاب پہ زبان نہیں کھولنی, نبی کے یاروں کو برا نہیں کہنا, پیغمبر کے عقیدہ رسالت کو داغدار نہیں کرنا, ختم نبوت میں نقب نہیں لگانا. میں نے توحید کو جو ہے وہ گرانا نہیں, شرک کو بڑھانا نہیں, صرف میں اپنی ذمہ داری لے لوں, سب ٹھیک ہو سکتا ہے. ساری دنیا بھی مل کے تیرے ہاتھ میں باندھا ہوا دھاگا کاٹ نہیں سکتی. واش روم میں تو اکیلا ہے, ریزر ہاتھ میں پکڑا ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا, وہاں اللہ سے ڈر, تنہائی میں تیرے ہاتھ سے ریزر چھٹ جائے, یہ پھرے تو زیر ناف بالوں پہ پھرے, داڑھی پہ نہیں. یہ کاٹے تو مونچھوں کو کاٹے, ریش کو نہیں. یہ اگر جھنڈا بلند کرے تو سنت کا, بدعات کا نہیں. ساری دنیا مل کے تجھے نہیں بدل سکتی, تو خود کو تو بدل سکتا ہے. بدل سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر آئیے ایک ونڈ کڈو. وہ ونڈ ہے کہ میں جڑی کرسی تے بیٹھا, میں زندگی چ 2 نمبر مال نہیں بیچے, دتا ہی نہیں, لے آئی نہیں, منڈی چ رکھیا ہی نہیں. جب ہوگا تو کوئی آ کے پوچھے گا نا. میں ایک دن گیا شیمپو لینے کے لیے, دکاندار نے میں کہا یار دمی,
انہیں ہیڈ اینڈ شولڈر جدوں پڑھایا نا تو میں کہا یار افغانستان والا تو نہیں پشاور والا؟ کہندا بھاجی ساڈے کول اوویں تے جھمرے والا بھی پیا، جھمرا چک کے فیصلہ آباد دے نال اوتھے بندا او بھی پیا، او لیائی منڈیا وکھائی لینا جی بھاجی ادھے ریٹ تے لائی۔ اسی کمپنی دا مار رکھی دا ہے، صرف بخاؤن لی رکھے ہے۔ محدثین نے جو ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایتیں سند کے ساتھ پیش کی ہیں دکھانے کے لیے تھی کہ مارکیٹ میں یہ محل بھی پڑا ہے، کہیں لینا لینا لکھا ہوتا ہے سگریٹ کے اوپر زہر ہے موت ہے، لیکن خریدنے والے کیا کروں پھر خرید لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے صحیح صاف ستھرا اپنا جو بھی کام کرتے ہو اس کام میں سیدھے ہو جائیں۔ میں دین کا کام کرتا ہوں، دن کو دنیا کا کام کرتا ہوں، رات کو دین کی طرف۔ دنیا میں بھی وہ ذریعہ اپنایا ہے جس میں رزق حلال ہو، اور رب کے دین میں بھی صرف وہی سنایا ہے جو کتاب و سنت اور وحی سے ثابت ہے۔ میں اعلانیہ کہتا ہوں اگر میری زبان سے کبھی لا علمی میں بھی ضعیف موضوع من گھڑت روایت نکلی ہے، لوگوں میرا اعلان ہے زندگی میں مجھے کوئی ساتھی اتنا بتا دے میں اس سے رجوع کروں گا، اگر مر جاؤں تو قبر میں بھی میرا رجوع سمجھنا، اگرچہ میں بول بھی نہ سکتا کہ میں نے وہ نہیں کہا، میں نے چھوڑ دیا۔ میں انا کا مسئلہ بنانے والا نہیں بنوں، میں اپنے آپ کو بدلوں۔ آپ بھی وعدہ کریں اگر آپ دودھ بیچتے ہیں بھوکے مر جاواں گے، تنگ دستی قبول ہے مگر سانسیں تنگ ہو جائیں تو جیا نہیں جاتا۔ اینا کا کام لے لو آج پتہ لگ جو تقریراں دا مشہوری دا تے مجبوری دا۔ جی مشہوری تے ہوندی ہے نا جی، پیچھے لکھا ہوتا ہے من غشنا فلیس منا، ملاوٹ کرنے والے کو 1,00,000 نقد انعام۔ تے مجھ کولوں لگ دیاں بھی کہندی یہ چنگی نہیں کیتی، میں تھنا تک کی نہیں محنتاں کر کے میرے کٹے تو بھی کھویا ہی تے بچے تو بھی لے گئے، تے رب نے میرے تک تے تینوں خالص اگے کی ہویا ہی چودھری برف دے نام تے چودھری کیڑے کیڑے نام تے کیڑے کیڑے کی کیتا ہی، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، اوئے دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو، اوے فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ تم بھی کیتی جاندے ہو۔ کچھ سانوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو؟ جو کر رہے ہو نا حقوق العباد میں وہ ذرا سیدھا کر لو، 2 نمبری چھوڑ دو، خود کو تو بدل سکتے ہو، جے سامنے والا نہیں کر چھڑ دا 2 نمبری تسی تے چھڑ سکتے ہو۔ اپنا وعدہ لے لیں، اللہ کی قسم مارکیٹ میں مشہور ہو جائیں گے۔ ایک نوجوان آیا کہنے لگا جی میں کیا کروں؟ میں کیا توحید تے رہے، کہندا جی کوئی دوجا کام دس دو۔ میں کیا کام کی کر دے؟ کہندا جی میں کپڑا بیچنا۔ میں کیا دکان تے لکھ کے لا دے، خریدا ہوا مال واپس بھی ہو سکتا ہے تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ کہندا جی یہ تو بڑا اوکھا کام ہے۔ میں نے کہا نبی نے کہا ہے یقین کر۔ کہندا جی جدوں دا لکھ کے لایا نا گاہکی بھی ود گئی ہے، اعتماد بھی ود گیا ہے، تے لوکی کو لے آن تے میں موڑ بھی دینا، تے اللہ تے یقین ہے اللہ برکتاں بھی پا دیندا ہے۔ اللہ پر یقین کر، وہ تیرے بچوں کو بھوکا نہیں مرنے دے گا، بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ زمین کی پھٹی ہوئی چٹائی بہتر ہے ہاسپٹل کے نرم نرم بیڈ سے۔ اگر یہاں حرام کما کے بیڈ بھی بنا لے گا، رب بیڈ پہ زندگی تنگ کر دے تو کیا کرے گا؟ وہاں لاکھوں لگواتے تو کیا کرے گا؟ رب لگوا تو دیتا ہے، وہ چھین لیتا ہے، وہ لینا جانتا ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، غفار بھی ہے۔ آئیے اس پہلو کو لے کے خود کو بدلنے کی ذمہ داری لے لو، جو کر دے اللہ نال وعدہ کر لو۔ میں تھوڑا کہنا بھی ہاتھ چوک کے دسو، رات کی تنہائی میں آج گھر جا کے بچھی ہوئی چٹائی پہ مصلی بچھا کے اللہ سے کہہ دینا لے اللہ آج تو بعد دودھ بیچاں گا پانی نہیں۔ بس اینی کہ گل ہے، کلی دودھ دی مثال دین دیا، باقی دیگاں دے کم صاحب چپنے گا۔ یہ جتنے کلرک ہیں تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ مجبور آدمی یہ لاکھوں میں لینے والا تنخواہ وہ بیچارہ 17,000 لے کے مجبور ہو کے تیرے کل کم لے کے آئے تو پھر رشوت دے۔ خود کو بدل، نظام بدل جائے گا، ریاست مدینہ بن جائے گی، دھوکہ نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔